الحفیظ، الحفیظ وہ جو حفاظت کرنے والا ہے۔ ناظرین اکرام، یہ قرآن مجید میں کئی جگہ پر مذکور ہے۔ سورہ ہود آیت نمبر 57 ان ربی علی کل شیء حفیظ، اور سورہ سبا آیت نمبر 21 وربک علی کل شیء حفیظ۔ تو قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ناظرین اکرام اس نام کو کئی جگہ پر ذکر کیا ہے، اور اس نام کا مفہوم کیا ہے ناظرین کا؟ حفاظت کرنے والا۔ نمبر ایک، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کے علم میں جتنی معلومات ہیں وہ محفوظ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت کرنے والا ہے کا معنی نمبر ایک، جتنی معلومات ہیں، جو بھی علم ہے اللہ تبارک، ہر چیز کا علم ہے، تو جتنا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، ہر چیز کا، تمام چیزوں کا علم ہے، وہ کوئی حد نہیں ہے اس کی، وہ تمام چیزیں حفاظت کے ساتھ ہیں، محفوظ ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ بھولتا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بھولتا نہیں ہے۔ سورہ مریم آیت نمبر 64 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، اور آپ کا رب بھولتا نہیں ہے، یعنی اس کا علم محفوظ ہے، ہر ایک چیز کو گن گن کر کے رکھا ہے اس نے۔ جتنے انسان ابھی تک آئے ہیں اور آگے آئیں گے، جتنے جنات ابھی تک آئے ہیں آگے آئیں گے، جتنے فرشتے موجود ہیں جن کو بنایا گیا ہے، اور جو کچھ ہے، ہر چیز کو گن گن کر کے پوری وضاحت کے ساتھ وہ جانتا ہے، وہ تمام چیزیں محفوظ ہیں اس کے پاس، وہ بھولتا نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ سورہ مجادلہ آیت نمبر 6 میں کہتا ہے احصاہ اللہ ونسوہ، اللہ تعالیٰ نے اسے شمار کر لیا ہے، ونسوہ، اور لوگ اسے بھول چکے ہیں۔ لوگوں کی عادت ہے بھولنا۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ آج سے 5 سال پہلے اس وقت آپ کیا کر رہے تھے، آپ کو نہیں معلوم۔ آپ سے اگر پوچھا جائے آج سے 10 سال پہلے آپ نے کیا کیا گناہ کیے تھے، بتائیے، آپ بھول گئے، لیکن اللہ نہیں بھولا ہے۔ جو کچھ علم ہے، ساری چیزوں کا علم وہ محفوظ ہے۔ اور دوسرا، اللہ تعالیٰ حفاظت کرتا ہے، اور ان تمام چیزوں کو لکھایا جا رہا ہے، فرشتے اس کو لکھ رہے ہیں، اور وہ بھی محفوظ ہے۔ اور لوح محفوظ میں جو لکھا گیا ہے وہ بھی محفوظ ہے۔ فرشتے جو لکھ رہے ہیں ناظرین اکرام، نامہ اعمال تیار کر رہے ہیں، وہ بھی محفوظ ہے، کوئی خلط ملط، کوئی گڑبڑی نہیں ہے اس میں۔ اور اسی طرح جو لوح محفوظ ہے وہ بھی محفوظ ہے، جس میں ساری چیزوں کی تقدیر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سورہ قمر آیت 53 میں کہتا ہے وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ، ہر چھوٹی بڑی چیز کو لکھ دیا گیا ہے، وہ محفوظ ہے، حفاظت کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے، کوئی اس لوح محفوظ میں تبدیلی نہیں کر سکتا ناظرین اکرام۔ اور اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بندوں پر فرشتوں کو متعین کیا جو اعمال کو لکھ رہے ہیں۔ تو ناظرین اکرام، اس نام کا پہلے معنی جو ہمیں واضح ہوتا ہے وہ یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم محفوظ ہے، اور اسی طرح سے تمام چیزوں کو جو لکھا گیا محفوظ ہے، تقدیر محفوظ ہے، اس میں کوئی خلل نہیں ہے۔ اور اسی طرح دوسرا معنی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام زمین و آسمان اور جو کچھ اس میں ہے ان کی حفاظت کرتا ہے جب تک ان کا وقت ہو، جب تک ان کا وقت ہو۔ مثال کے طور پر ناظرین اکرام، آپ دیکھ رہے ہیں آسمان کو، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کر رہا ہے، اس کو اسی نے روک کر رکھا ہے، کب تک؟ جب تک اس کا وقت نہ آ جائے۔ جتنے درخت آپ دیکھ رہے ہیں کھڑے ہوئے ہیں اپنی جڑوں پر، اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی ہے۔ جب وقت آئے گا، وقت ختم ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کی حفاظت کے ذمے سے نکل جائیں گے اور ٹوٹ کر کے ختم ہو جائیں گے۔ تو جتنی چیزیں ناظرین کرام دیکھ رہے ہیں زمین و آسمان میں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی حفاظت کرتا ہے جب تک ان کی مدت ہوتی ہے، جب تک ان کا وقت ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ ہمارے جسموں کو آپ دیکھیے، جب تک ان کے گلنے کا وقت نہیں آ جاتا، سڑنے کا وقت نہیں آ جاتا، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں انسان سوتا بھی ہے تو ایسا نہیں ہوتا ہے کہ دیمک اسے کھا جائے، یا ایسا نہیں ہوتا ہے کیڑے آ کر کے کھا جائے۔ رات میں سویا اور صبح اٹھتا ہے تو کوئی عضو اس کا کیڑوں نے کھا لیا، مکوڑوں نے کھا لیا، نہیں، اس کی حفاظت کرتا ہے۔ وہ سفر میں، حضر میں، نیند میں، جاگتے ہوئے حفاظت کب تک کرتا ہے؟ جب تک اس کا وقت ہے۔ مدت ہو گئی، اس کے بعد انسان مٹی کے حوالے ہو جاتا ہے، پھر اسے کیڑے مکوڑے کھا جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ حفاظت کرتا ہے، ہر چیز کی حفاظت کرتا ہے جب تک اس کی مدت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے سورہ حج آیت نمبر 65 وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، آسمان کو اس نے روک کر رکھا ہے کہ وہ زمین پر گر جائے گا، آسمان کو اس نے روک کر رکھا ہے کہ وہ زمین پہ واقع ہو جائے گا، إِلَّا بِإِذْنِهِ، مگر اس کی اجازت سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمام چیزوں کی حفاظت کرنے والا ناظرین اکرام، دنیا میں ہماری حفاظت کرنے والا، ہمارے بچوں کی حفاظت کرنے والا، ہمارے مال کی حفاظت کرنے والا، زمین و آسمان کی حفاظت کرنے والا، تمام لوگوں کی رزق کی حفاظت کرنے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ کب تک؟ جب تک ان کی تقدیر کا وقت ہے۔ جب تقدیر حاضر ہو جاتی ہے، کوئی پرندہ بھی کیوں نہ ہو، وہ اس وقت تک اڑتا ہے، آزاد کھاتا ہے، پیتا ہے، اور اس کے انڈے ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، سب کچھ وہ کرتا ہے، جب تک اس کا وقت نہ ہو جائے قید ہونے کا، جب تک اس کا وقت نہ آ جائے شکار ہونے کا،
اللہ تعالیٰ ہی کی ذمہ ہر چیز کی حفاظت ہے. تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نام ہے الحفیظ. اور اسی طرح ناظرین اکرام اللہ تعالیٰ ہی ہے الحفیظ جو اپنی کتاب کی حفاظت کرتا ہے, قرآن مجید کی. سورہ حجر آیت نمبر 9 اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا ہے, وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اتنا عرصہ اس پر گزر گیا, لمبے زمانے گزر گئے, صدیاں گزر گئیں, لیکن اس کا حرف لفظ اور کلمہ اور جملے اس کے محفوظ ہیں. صرف الفاظ نہیں, معنی کے ساتھ, تفسیر کے ساتھ. کتنے حادثات امت پر آئے, کتنی جنگیں ہوئیں, کیا کچھ ہوا, زلزلے آئے, طوفان آئے, اور قتل عام ہوا, سب کچھ ہوا, لیکن قرآن محفوظ ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کہتا ہے ہم نے نازل کیا ہے, ہم حفاظت کریں گے. اللہ نے ذمہ داری لے لی تو پھر کوئی نقصان اسے نہیں ہو سکتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی حفاظت کے 2 معنی ہیں ناظرین اکرام. ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت ہے حفظ عام. حفظ عام کا مطلب تمام انسانوں کو, مخلوقات کو, ان کی حاجت, ان کی ضرورت کے مطابق اللہ تعالیٰ ان کی چیزوں کو دیتا ہے, اس کی حفاظت کرتا ہے. آپ سوچتے ہوں گے ناظرین اکرام, زوردار آندھی آتی ہے, طوفان آتا ہے, لوگوں کو اپنے گھروں میں بھی ڈر لگتا ہے, لیکن آپ یہ سوچتے ہیں کہ جنگلات کا کیا حال ہے؟ جنگلات میں درختوں پر جو پرندے ہیں, ان کے جو گھونسلے ہیں, اور گھونسلوں میں جو ان کے انڈے ہیں اور جو ان کے بچے ہیں, آخر ان طوفانوں میں, ان ہواؤں میں اللہ تعالیٰ کیسے ان کی حفاظت کرتا ہے. سبحان اللہ. زمین کی تہ کے اندر زلزلہ آ جاتا ہے, طوفان آ جاتا ہے, زمین کی تہوں کے اندر جو جانور ہیں, جو جاندار ہیں, جو کیڑے مکوڑے ہیں, کیسے ان کی حفاظت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. وہ ہے ناظرین اکرام کہ دنیاوی زندگی میں ان کی حاجات اور ضروریات کو جو عام ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرتا ہے جب تک اس کا وقت ہے. بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بنو آدم اور تمام چیزوں کی حفاظت کرنے والا ناظرین اکرام. یہ حفاظت عام حفاظت ہے, عام حفاظت ہے. آپ کو دیکھ کر لگتا ہے کہ یہ چھوٹی چیزیں, چھوٹے جانور, چھوٹے جاندار یہ کیسے زندہ ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کے ذمے ان کی حفاظت ہے. اور دوسری حفاظت ناظرین اکرام خاص, حفظ خاص. اس سے مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو جو ایمان رکھتے ہیں, اس پر یقین رکھتے ہیں, اس سے محبت کرتے ہیں ٹوٹ کر کے, اور سب سے زیادہ اس پہ بھروسہ رکھتے ہیں اور سب سے زیادہ اس سے ڈرتے ہیں, ایسے لوگوں کو اللہ کی خاص حفاظت کرتا ہے. اللہ انہیں شہوتوں سے بچاتا ہے, گمراہیوں سے بچاتا ہے, فتنوں سے بچاتا ہے, اختلافات سے ان کی حفاظت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کی خاص حفاظت ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے سورہ حج میں آیت نمبر 38, ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا, اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا دفاع کرتا ہے, ڈیفنس کرتا ہے ان کی طرف سے جو ایمان والے ہیں. کہتے ہیں علماء جتنا ایمان ہے اتنا اللہ ہمارے طرف سے دفاع کرتا ہے, اللہ ہماری حفاظت کرتا ہے ہمارے ایمان کے بقدر. اسی لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو, جیسا کہ ترمذی کی حدیث نمبر 2516, اللہ کے نبی نے کہا, ابن عباس چھوٹے سے بچے تھے, آپ نے کہا تم اللہ کے دین کی حفاظت کرو, اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. تو یہ خاص حفاظت ہے ناظرین اکرام. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے الحفیظ.